مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر زنجیر میں بن کر مت رہنا آیت کا ہے ہم کو یہ کہنا کوئی بھی نہیں تیرا ثانی کوئی بھی نہیں تیرا ثانی اس دیس کا ہے تو ہی بانی تلوار اٹھا طاقت بن جا کل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر شکن اولاد ہے تو سر سید کی اولاد ہے تو جب دھرتی ہے جاگیر تیری جب دھرتی ہے جاگیر تیری کیوں بدلی نہیں تقدیر تیری ہر دور میں خود کو لٹوایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر تحریک کے ہم ہیں پروانے الطاف حسین کے دیوانے پیغام مہاجر دینا ہے پیغام مہاجر دینا ہے قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے پرچم مہاجر لہرایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں اور عزم نہ بکنے والے
نہ جھکنے والے ثابت قدم وفا پرست ساتھیوں، پیاروں، گرلز، بوائز، اسٹوڈنٹس، ہر مظلوم جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہو، وہ جو مجھے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میری آواز سن رہا ہے، ملینیلز، بچے، بچیاں، آپ سب کو السلام علیکم۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 اپریل ہے 2018 کا سن ہے، اور بدھ کا دن ہے، اور لندن وقت کے مطابق اس وقت 5 بجنے میں چند منٹ باقی ہیں، 2 4 5۔ چار اپریل انقلابی تحریکیں جو آمروں کے خلاف، جابروں کے خلاف، ظالموں کے خلاف، یزیدیوں کے خلاف نبرد آزما ہوتی ہیں، ان کی یاد ان کی پیدائش اور ان کی موت کے دن کو اس لیے منایا جاتا ہے کہ تاریخ میں انہوں نے ایک کارہائے نمایاں، یعنی ایک انتہائی اہم کام کیا ہو۔ اسی حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ آج 4 اپریل ہے 2018، اور آج ایک ایسے کامریڈ کی برسی ہے جو واقعتاً کامریڈ تھا، اور اس کامریڈ کا نام ہے کامریڈ مارٹر لوتھر کنگ۔ اس کی آج 50ویں برسی ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ نے امریکہ میں نسلی، لسانی
بنیادوں پر، ایتھنک بنیادوں پر، سوشل بنیادوں پر جو ناانصافیاں کسی معاشرے میں ہوتی ہیں، تو امریکہ میں ایک جو سیاہ فہم لوگ تھے، ان کو نہ بس میں بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی، بس میں کھڑے تو ہو سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور وہاں پر جو تفریحی مراکز ہوتے تھے وہاں صاف لکھا ہوتا تھا کہ ڈاگس اینڈ بلیکس آر ناٹ الاؤڈ۔ کامریڈ مارٹن لوتھر کنگ نے اس ناانصافی کے خلاف، اس سبجوگیشن کے خلاف، اس وکٹمائزیشن کے خلاف، ڈسکریمنیشن کے خلاف آواز حق بلند کی، جد و جہد کی، کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، بالآخر اس نے اپنی جان دے دی، شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ مارٹن لوتھر کنگ، مارٹن لوتھر کنگ شاید ہی دنیا میں کوئی سچا انقلابی ہو جو مارٹن لوتھر کنگ کے نام سے واقف نہ ہو۔ جیسا کہ پاکستان میں کوئی بھی کامریڈ ہو، سچا کامریڈ، جعلی کامریڈ نہیں، ایجنسیوں کے پیرول پہ کام کرنے والے لیفٹسٹ کامریڈ نہیں، جو جان دینے والے کامریڈ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایک ایسا نام ہے، کامریڈ حسن ناصر شہید کا، جسے جنرل ایوب خان کے آمرانہ دور حکومت میں لاہور کے شاہی قلعے میں تشدد کا نشانہ بنا کے اسے شہید کر دیا گیا۔ مارٹن لوتھر کنگ کو شہید کر دیا گیا۔ مارٹن لوتھر کنگ تو چلا گیا اس دنیا سے، مگر اس کی تعلیمات، اس کی فکر، اس کا فلسفہ، اس کی آئیڈیالوجی، اس کا نظریہ سچا تھا، حق پر مبنی تھا، بالآخر وہ کامیاب ہوا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی چند سال پہلے امریکہ میں پہلی مرتبہ، یہ دیکھیے مارٹن لوتھر کنگ کی آپ بھی تصویر دیکھ لیجیے، یہ انقلابی مارٹن لوتھر کنگ، اس نے جان دے دی، سودا نہیں کیا، اپنی قوم کا سودا نہیں کیا، اپنے ظرف اور ضمیر کا سودا نہیں کیا، اس نے ثابت کر دیا کہ اس کا نہ صرف نظریہ سچا ہے
بلکہ یہ ایک باپ کی اولاد ہے جس کے نام سے صرف اس کے گھر والے نہیں، رشتہ دار نہیں، محلے والے نہیں، سبھی جانتے تھے کہ یہ واقعتاً فلاں کا بیٹا ہے۔ کیونکہ ایک باپ کی اولاد اگر انقلابی ہو اور انقلاب کے راستے پہ چلے تو وہ کبھی بے وفائی نہیں کرتی، غداری نہیں کرتی، قوم کے شہیدوں کا کہ لہو کا سودا نہیں کرتی۔ مارٹن لوتھر کنگ نے جو جد و جہد کی تھی اور جس خواب کی اس نے بات کی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک خواب، بالآخر آپ نے دیکھا باراک اوباما سے افہام میں سے امریکہ کا پہلی مرتبہ امریکہ کی تاریخ میں صدر بنا۔ اسی طرح حسن ناصر شہید تو چلے گئے کامریڈ حسن ناصر شہید تو چلے گئے، لیکن ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا نظریہ، ان کی قربانی، ان کا خون وہ رائے گاہ نہیں گیا۔ آج بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے، حق اور سچ کی بات کرنے والے آج بھی زندہ ہیں، جس میں تازہ ترین مثال آپ کو اگر میں دینا چاہوں تو کامریڈ حسن ناصر کے فکر و فلسفے، سچے نظریے پر چلنے والے، نہ ڈرنے والے، نہ بکنے والے، نہ جھکنے والے، وہ عظیم استاد ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف، شہید 73 سال کے، کراچی یونیورسٹی میں لاکھوں طلبہ کو پڑھایا۔ لڑکوں کا مطلب لڑکے ہی نہیں، لڑکے لڑکیاں سب اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، تعلیم دی، جینے کا سلیقہ بتایا، جد و جہد کے طریقے بتائے، حق بات کرنے کی تعلیم دی۔ لیکن جنرل ایوب خان کے دور آمریت میں حسن ناصر کو شہید کیا، اور جنرل باجوہ جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کی آمریت میں ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کو شہید کیا بے دردی سے۔ پاکستان فوج نے، رینجرز نے، آئی ایس آئی نے مارٹن لوتھر کنگ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، حسن ناصر کامریڈ ہمارے درمیان نہیں ہے، ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کا اور ایم کیو ایم کی راہ حق کی 40 سالہ جد و جہد میں شہید ہونے والوں کا خون رائے گاہ نہیں گیا۔ لاکھ فوج نے ایم کیو ایم میں طرح طرح کے گروپس بنا لیے، لیکن لوگوں کے دلوں سے وہ الطاف حسین کا سچا نظریہ، عملیت پسندی، حقیقت پسندی، اپنے حقوق کی جد و جہد کرنا، اس کے لیے
قربانیاں دینا، جس قسم کی بھی قربانی ہو، گرفتاری دینی ہو، جان کی قربانی، مال کی قربانی، گھر والوں کی قربانی، دو درس ہی نہیں دیا، بلکہ الطاف حسین کا گھر بھی شہدائے حق کی فیملی میں شامل ہے۔ تو مارٹن لوتھر کنگ، حسن ناصر کامریڈ، ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کامریڈ شہید، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کی قربانیوں، آپ کی جد و جہد کو دیکھ کر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں سانس ہے ہم آمریت کے خلاف جد و جہد کرتے رہیں گے، اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ لوگ جانتے ہیں سچے ساتھی، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، بزرگ، مائیں، سب جانتے ہیں کہ الطاف حسین نے ہی مہاجر نظریہ دیا، مظلوموں کا، محروموں کا نظریہ۔ الطاف حسین ملک کا واحد لیڈر جس نے پہلی مرتبہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا سینٹ میں غریب متوسط طبقے کے لوگوں کو ایوانوں میں بھیجا۔ الطاف حسین کے مقابلے میں ایک نام آپ مجھے بتا دیں کسی ایک لیڈر کا جس نے غریبوں کو، یعنی نامینیشن پیپر جو ہوتا ہے اس کی فیس ادا کرنے کے پیسے جن کے پاس نہیں تھے ان کے پیسے بھی پارٹی نے دیے، اور جن کے پاس تھے ان سے بھی پیسے نہیں لیے، ان کے فارم بھی پارٹی نے اپنے پارٹی فنڈ سے ان کے نامینیشن پیپرز داخل کیے، مگر بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی، اگر اس کی چادر اوڑھ لے کوئی بھی تو پھر وہ بے شرم ہوتا ہے، بے غیرت ہوتا ہے، حق کے راستے سے پھٹک جاتا ہے، مفاد پرست بن جاتا ہے۔ تو آج کے دن ہم مارٹن لوتھر کنگ، حسن ناصر کامریڈ ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید اور دیگر شہدائے حق جو پوری مہاجر جد و جہد میں شریک ہوئے ان سے، اور پاکستان میں رہنے والی تمام قومیتوں، بلوچ، قبائلی علاقوں کے لوگ، جو رائے حق کی جد و جہد میں غائب کیے جا رہے ہیں، لاپتہ کیے جا رہے ہیں، دوسرے دن ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں کر رہا، یہ بھارتی فوج نہیں کر رہی، پاکستان کی فوج کر رہی ہے، ISI کر رہی ہے، خدا کی قسم۔ اگر میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں گا تو مجھ پہ مار پڑے گی، ورنہ فوج پہ تو مار پڑنی ہے۔ 93,000 انسانی تاریخ میں 93,000 کبھی فوج نے ہتھیار نہیں ڈالے، پاکستانی فوج نے پہلی مرتبہ ہتھیار ڈالے، لیکن شرم نہیں آئی انہیں ذرہ برابر بھی۔
اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. کوئی سبق حاصل نہیں کیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان. کیا نام ہے پاکستان کا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. پاکستان کا نام پاکستان کے عوام یا تو تبدیل کر دیں یا پھر فوجی کرپٹ فوجی جرنیلوں سے پورے پاکستان کو آزاد کرا دیں، ان کے قبضے سے چھڑا لیں. پاکستان جو ہے آرمی ہیلڈ پاکستان، فوجی ہیلڈ پاکستان. ڈیموکریسی کے مطلب آپ کو پتا ہے؟ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ بتائیے، ڈیموکریسی کی تعریف کیا ہے؟ دی گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل آف دا پیپل. کیا پاکستان میں ڈیموکریسی ہے؟ اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کے بتائیے، دل پر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، پاکستان میں جمہوریت ہے؟ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے. آج کشمیر میں کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جس کی ہم نے ہمیشہ مذمت کی، آج بھی مذمت کرتے ہیں. لیکن آج میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک اور غداری کا مقدمہ بنا دوں میرے اوپر، مجھے پرواہ نہیں ہے. صرف اللہ سے ڈرتا تھا، ڈرتا ہوں، اللہ سے ہی ڈروں گا بس. لیکن جو مظالم پاکستانی فوج اپنے مسلمانوں، کلمہ گو مسلمانوں، قبائلیوں کے ساتھ کر رہی ہے، قبائلی مسلمانوں کے ساتھ، قبائلی بلوچ، قبائلی مسلمانوں کے ساتھ، بلوچ مسلمانوں کے ساتھ، اور دیگر مظلوم جو جاگیردار وڈیرے زمیندار بڑے بڑے ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہوں، صوبہ سندھ کے ہوں، صوبہ سرحد کے ہوں، ان کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. اور ان کو تحفظ دینے والی پاکستان کی فوج ہے. اگر کوئی کہتا ہے پاکستان میں جمہوریت ہے تو جھوٹ بولتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 1 منٹ میں کہ آپ دیکھیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ میں نے کیا لکھا ہے. آپ مجھ کو دیکھ کے بتائیے گا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟
کیا لکھا ہے بھائی؟ ہیں؟ یہ ہوتی ہے کائے کے لیے؟ پیپلز کے لیے ہوتی ہے. رجسٹر ہے کیا؟ پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے، پیپلز رول نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کیا ہے. میں اپنے جو ساتھی ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ ذرا اپنے ساتھیوں سے کسی سے کہیں کہ موبائل فون یا کوئی ڈکشنری وغیرہ نکال کے رکھیں. پاکستان میں کیا ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں. پاکستان میں ہے یہ کیا لکھا؟ یہ کیا لکھا؟ ایس. یہ کیا لکھا؟ 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 اب یہ پورا نہیں آئے گا اس لیے میں نے یہاں لکیر لگا دی تاکہ کنٹینیوشن آ جائے. کیا لکھا؟ اسٹیٹو کیا لکھا؟ کیا لکھا؟ اسٹیٹوکریسی. اس کے معنی بتاؤں گا میں آپ کو بعد میں ساتھی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اسٹیٹوکریسی. لیکن میں ایک ساتھی سے کہوں گا وہ ایک تصویر بنا دے، شاید اس سے اس کے معنی سمجھ میں آ جائے. معنی میں بعد میں بتاؤں گا، پکی بات. ہاں جی، یہ گر گیا نیچے یار. ہاں تو میں بتا رہا تھا STRATOCRACY اسٹیٹوکریسی. کیا مطلب ہوا اس کا اسٹیٹوکریسی کا؟ بتائیے. ارے کوئی تو بتا دے، اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. اسٹیٹوکریسی یہ نہیں سنا ہوگا آپ نے لفظ. ISPR والوں آپ بھی ذرا دیکھ لیجئے، کیونکہ آپ کو تو اس لفظ کے معنی معلوم ہونے چاہیے ہی ہوں گے. یہی تو آپ کر رہے ہیں 70 سال سے پاکستان میں، اسٹیٹوکریسی. اب کوشچن مارک آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تصویر بنے گی تو جلد سے جلد بنے تو پھر میں آپ کو بتاؤں.
کہ اسٹیٹوکریسی کا مطلب کیا ہے. ڈیموکریسی کا مطلب یہ جمہوریت جو ہے عوام کے لیے، عوام میں سے اور عوام کے مفاد کے لیے. گورنمنٹ بائی دا پیپل، یعنی لوگ جو بنائیں، جو فوجی بنائے وہ جمہوریت نہیں ہوتی، وہ اسٹیٹوکریسی ہوتی ہے. پاکستان میں 70 برسوں سے قائد اعظم کی وفات کے بعد سے اسٹیٹوکریسی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آج کے دن تک موجود ہے، جس میں عدلیہ، نیب، تمام نیشنل ادارے وہ سب اسٹیٹوکریسی کے انڈر میں ہوتے ہیں. اسٹیٹوکریسی، اسٹیٹوکریسی. اب لوگ میں دیکھوں بس تیار ہونے والی ہے، ابھی ساتھی تصویر بنا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ ذرا تصویر کی طرف لے کے جائیں کیمرے کو، تو ساتھی یہ دیکھیے ساتھیوں، بناتے رہے بناتے رہے بناتے رہے بناتے رہے، آپ اپنا بناتے رہے. اور کلوز کریں، اور کلوز کریں، نہیں بھائی اور کلوز کریں. یس، دیکھا آپ نے اسٹیٹوکریسی کا مطلب، آپ نے دیکھا. یہاں بریکٹ میں لکھ دیجئے برابر میں COAS، جنرل قمر باجوہ. چلے چھوڑیں، بس اتنا کافی ہے. COS لکھ دیے، کافی ہے بھیا. پورے دیکھ لیا آپ نے، دیکھ لیا اسٹیٹوکریسی کا کیا مطلب ہے. اسٹیٹوکریسی کا مطلب ہے دی گورنمنٹ بائی دی جنرلز، بائی دی ملٹری، بائی دی آرمی، فار دی آرمی، فار دی جنرلز، آف دی جنرلز. ہاں بھائی صحیح ہے یہ غلط ہے یہ ہے؟ جب زبردستی کہہ دیا صحیح ہے. نہیں آپ دکھائیں نا بھائی. دیکھیے پاکستان کے لوگ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، جو کالجوں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ISPR والے دیکھیں گے، وہ کہاں سے دیکھیں، وہ بیچارے کہاں سے دیکھیں گے. میٹرک پاس، انٹر پاس ان کو آتا ہی کیا ہے. نہیں نظر آ رہا. اسٹیٹوکریسی کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی پڑھ سکتا ہے کیا؟ Statocracy is a form of government headed by military chiefs. یہ ذرا دوبارہ سے ذرا مجھے نکال کے دے دو یار. یہ اگر نکل جائے تو میں پڑھ دیتا ہوں اس کو. تو پاکستان کا نام اب رکھا جائے اسٹیٹو، یعنی جمہوریت کی بات کی جائے تو پاکستان میں کہا جائے اسٹیٹوکریسی ہے. اور گورنمنٹ کی جب بات کی جائے تو اسٹیٹوکریٹک، اسٹیٹوکریٹک
کریٹک یہ ایڈجیکٹو ہے. اسٹریٹو کریٹک جیسے ڈیموکریٹک ہوتا ہے اسی طرح اسٹیٹو کریٹک ہوتا ہے. اسٹیٹوکریٹک پاکستان, آج سے پاکستان کا نام کیا ہوگا؟ اسٹیٹوکریٹک پاکستان, جہاں فوج کی چیف کی حکومت ہو, فوج کی حکومت ہو, عدلیہ آزاد نہ ہو. ابھی وہ لے کر آ رہے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ تو شاباش. یہ دیکھیے صاحب, اسٹیٹوکریسی, اسٹیٹوس سے لفظ نکلا ہے. اسٹیٹوس کا مطلب آرمی, کیٹوز ڈومینین پاور is a form of government headed by military chiefs. Military chiefs جس میں میڈیا آزاد نہ ہو, سارے اینکر پرسن 99.9% جرنلسٹ, اینکر پرسن, ٹی وی ٹاک شوز میں حصہ لینے والے سب آرمی کے اسٹیٹوکریٹک گورنمنٹ کے انڈر میں ہوں, اور 1% جو بلاگرز ہوں, رائٹرز ہوں, سچے ہوں, حق پر ہوں, تو یہی فوج قسم خدا کی انہیں قتل کر دیتی ہے, گنجا کر دیتی ہے, بھویں کاٹ دیتی ہے, لاپتہ کر دیتی ہے. ابھی 2 دن پہلے ایک صحافی کو مارا گیا. کتنے صحافیوں کو فوج نے مارا ہے. اور آج خبر ایک سنیے کہ ایک اور صحافی ہیں جیو ٹیلی ویژن کے, ان کے گھر میں رات کو کچھ لوگ گھسے, مارا پیٹا, زخمی کیا. سلیم صافی نام ہے ان کا, ان کے گارڈز وغیرہ کو. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فوج کی مرضی کے بغیر خبر دیں گے تو یا تو آپ غائب کر دیے جائیں گے, لاپتہ کر دیے جائیں گے, یا پھر آپ کی لاش ملے گی. یہ پاکستان میں آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں, کشمیر میں آج بھی مظاہروں کی اجازت اتنی تو ہے کہ وہاں مظاہرے کر رہے ہیں کشمیر میں. آئی ایس آئی کے اینکلیو میں, آئی ایس آئی کے کمپاؤنڈ میں, صحافی جانتے ہیں سلیم شہزاد نامی صحافی تھا, اس کو آئی ایس آئی نے قتل کیا ہے اور دریا میں اس کی لاش پھینک دی قتل کر کے. ایک واقعہ ہو تو میں بتاؤں آپ کو, تو لسٹ ہے لمبی چوڑی. جیسے جیو ٹیلی ویژن کے ایک اینکر پرسن ہیں حامد میر صاحب, بہت مشہور, اچھے ہیں, میں بھی انہیں بہت پسند کرتا تھا, لیکن 3 گولیاں ان کے لگیں تو بہتر تھا, صحت مند ہونے کے بعد ملک چھوڑ دیتے, کہیں اور چلے جاتے. لیکن ملک میں رہنا گوارا کیا اور نظریہ چھوڑ دیا, سچ بولنا چھوڑ دیا. اب بلوچوں کی وہ بات نہیں کرتے, اب بلوچوں کو کے انٹرویو شائع نہیں کرتے, اب بلوچوں کی زبو حالی کا ذکر نہیں کرتے, اب قبائلی عوام کی زبو حالی کا ذکر نہیں کرتے, اب نقیب اللہ محسود کا ذکر نہیں کرتے. خدا کی قسم ضرب عزم اور رد الفساد کے نام پہ
पाकिस्तानी फौज ने कबायली मुसलमानों को लापता किया, उनका कत्लेआम किया और उनके घरों पे बमबारी करके बेगुनाह लोगों को शहीद, कबायलियों को शहीद किया और अमेरिका को मैसेज देते रहे कि हम तालिबान को मार रहे हैं। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो नकीबुल्लाह महसूद का तो आपको मालूम है ना। आइए, अभी 23 मार्च को बड़ी तोपे दिखाएंगे इन्होंने, तोपे दिखाएंगे खूब, ठा 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 ठा। तो ये किस तरह मारते हैं, जरा एक गैरतमंद पख्तून के नाम से सुनिए, उसकी आवाज में सुनिए। गैरतमंद पश्तून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो हम आवाज उठा रहे होते हैं कि हमारे लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया जाता है, उनको मावराए अदालत उठाया जाता है, और ये चीज जो ये जरा दोबारा से लगाइए, आवाज सही नहीं आई। इसके ऊपर हम बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो हम आवाज उठाते हैं कि हमारे लोगों को मावराए दोबारा से लगाइए थोड़ा, हाँ बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो हम आवाज उठा रहे होते हैं कि हमारे लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया जाता है, उनको मावराए अदालत उठाया जाता है, और ये चीज जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमारे साथ हो रही है और इसके ऊपर हम बार बार आवाज उठा रहे होते हैं। वो उठा इसलिए रहे होते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये चीज हम ये रोकना चाहते हैं और ये चीज हमारे साथ रुकने वाली नहीं है। जब हम एक चीज के ऊपर आवाज उठाते हैं तो दूसरे केसेस सामने आ जाते हैं। तो ये आवाज उठाने का मकसद यही है कि ये चीज हमारे साथ बंद की जाए। ये प्यारे प्यारे बच्चे, इनके वालिद को भी कुछ दिन पहले ही कत्ल किया गया है। वाकया कुछ इस तरह का है कि 22 मार्च को रात 10 बजे ऑपरेशन के नाम पे यहाँ पे छापा मारा गया इस घर के ऊपर, और वहां से दो जो बंदे हैं, जो मुजम्मिल है और नियाज वली है, जो कि भाई लगते हैं दूसरे के, और दोनों की उम्रें जो है वो 50 से ऊपर हैं, तकरीबन 65 से भी ऊपर हैं, और ये दोनों बंदों को अपने साथ लेकर गए हैं। और फिर इसी रात यानी फिर 23 मार्च को इन्होंने उनको कत्ल किया है। फिर सुबह को इनकी लाशें मिली हैं। यहाँ पे ये इन बच्चों को जो है यतीम कर दिया गया है, इतने प्यारे बच्चों के। और जब हम सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वो ज़बान इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इतने प्यारे बच्चों के जो है वो बाप, उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाता है, उनको शहीद कर दिया जाता है। और इन बच्चों का आखिरकार कसूर क्या है? हम कब तक जो है अपने बच्चों को इस तरह का यतीम करवाते रहेंगे? कब तक हम अपने भाइयों के हम लाशें उठाते रहेंगे? इसीलिए सख्त ज़बान भी इस्तेमाल करेंगे। उस सख्त ज़बान को समझने की कोशिश करें, उस सख्त अल्फाज को समझने की कोशिश करें। ये हम जो है अपने जज्बात के ऊपर, अपने एहसासात के ऊपर बहुत सख्त कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं तो ये रोजाना हम ये बच्चे यतीम करवा रहे हैं। ये बच्चे अब इनके वालिदैन तो नहीं रहे, इनके खानदान को अब कौन संभाला देगा? इनकी ये बच्चे जो यतीम हो गए हैं, ये रियासत के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। इसके वालिदैन का खून रियासत के ऊपर पड़ा है, और ये रियासत फिर एक दिन इसकी कीमत चुकाएगी। तो इन इदारों को मेरी दरख्वास्त है कि भरपूर जो है वो इसके ऊपर एक्शन लें, नहीं तो ये केसेस जो है ये हम इकट्ठा कर रहे हैं आपके खिलाफ। ये बहुत बड़ा कर्ज है जो फिर चुकताना पड़ेगा आपको, आपके इदारों को चुकताना पड़ेगा। और खुदा न खास्ता कहीं ऐसा दिन भी ना आ जाए कि वो फिर आपके रियासत को ये इसकी कीमत चुकानी पड़े। बहुत शुक्रिया। अजीज तहरीक साथियों, देखा एक पख्तूनों के छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, इनका गुजारा कैसे होगा? कमर बाजवा, जनरल कमर बाजवा, ISI के चीफ, तुम्हें कुछ खौफ खुदा है या नहीं है? कितने बलोचों के घर उजाड़ दिए। ए पख्तूनों, ए बलोचों, 19 जून 1992 से लेकर आज तक 22,000
मुहाजिर नौजवानों के बच्चों को यतीम किया है, सुहागन बहनों को बेवा किया है, बूढ़े वालिदैन के सहारों को छीन लिया। इसी फौज ने, पाकिस्तानी फौज ने हमें गद्दार कहा। कबायलियों तुम्हें राव का एजेंट कहते हैं, तुम्हें गद्दार कहते हैं, तालिबान कह के मारते हैं। बलोचों तुम्हें गद्दार कहते हैं, तुम्हें तुम्हारी जमीन पे इस फौज ने कब्जा किया है। इस तारीख को झुटला नहीं सकते। ए बलोचों, ए पख्तूनों, हमारे दर्द को समझो, महाजरों के दर्द को भी समझो। हम इन बच्चों के दर्द को समझ रहे हैं। पख्तून जो बच्चे हैं, नकीबुल्लाह के बच्चों का भी दर्द समझ रहे हैं, उसके साथी जो शहीद हुए उनके बच्चों का भी दर्द समझ रहे हैं। और पूरे कबायली इलाकों में जो जुल्म सितम हो रहा है मां बहन बेटियों के साथ, मैं एक फोटो मेरे पास है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि उसमें एक फौजी, उसे शर्म नहीं आ रही इस तरह हाथ खड़ा करके, पता नहीं मेरे हाथ आपको नजर आ रहे नहीं आ रहे, ऐसे हाथ खड़े करके मैं आपको मैं बताता हूं कैसे। देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे वो हाथ खड़ी की भी है एक बेटी, और वो तलाशी ऐसे ऐसे करके तलाशी ले रहा है। मार, कोई औरत नहीं थी। कोई औरत तलाशी लेने वाली नहीं थी। कबायलियों, ये सिर्फ तुम्हारी इज्जत गैरत की बात नहीं है, ये मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है। आओ पख्तूनों, बलोचों, मुहाजिरों, खुदा के लिए मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ। आपस में हम सब मिलके नारा लगाएंगे, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो कत्लो गारत गरी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। मैं इसी सिलसिले में एक और हजारा की एक मुजाहिदा बहादुर खातून जो कोयटा में एक जलसे से जुर्रतमंदाना खिताब कर रही है, वहां गैरतमंद पख्तून क्या नारे लगा रहे हैं, और वो कौम की बेटी, मेरी बहन किस जुर्रत से खिताब कर रही है, मैं उसे सलाम पेश करता हूं। मुहाजिर मां बहनों बेटियों, जिस तरह तुम बहादुरी से मुजाहरा कर रही हो, करती रही हो 92 से आज तक, 1992 से लेकर आज तक, जिस तरह तुम्हें सलाम, ऐसे ही पख्तून, ऐसी हजारा की ये बेटी जो पख्तूनों के जलसे से खिताब कर रही है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। वहां पख्तून अवाम जो बैठे उन्हें सलाम पेश करता है। जरा मैं इंजीनियर साहब बान से कहूंगा, साथियों से, बिस्मिल्लाह करके जरा उस पश्तून बहन की जुर्रतमंदाना तकरीर तो दिखाइए। मेरे दोस्तों, मैं जनाब मंसूर पश्तीन को खुशामदीद कहती हूँ कोयटा में।
नहीं किया। पश्तूनों का वो बेटा जिसके पूरा माँ की जायदादें मिसमार की गई। खुशकिस्मत है वो कौम जिसके हाजी वजीर मंजूर पाश्तीन और मोहसिन दावर जैसे नौजवान पैदा हो। इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। मुझे लोग कहते हैं आप तो हजारा हो, क्यों जाती हो बलोचों के कैंप में? मैं कहती हूँ क्या बलोच का खून मेरे खून के रंग से फर्क रखता है? वो कहते हैं आप तो शिया हो, क्यों पश्तूनों के जलसों में जाती हो? मैं कहती ये तफरीक तो रियासत ने बनाया। जब पेट्रोल जहाज नहीं आया था, जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान का इस्तेमाल करके वहाँ पे जहाजी बनाए नहीं गए थे, तो तब भी ये पश्तून थे में हजारा थी। हमारे यहाँ किसी का खून नहीं। रियासत तहफ़्फ़ुज़ देता है, मगर अन्याय ये है कि यूएस एड के मद में करोड़ों डॉलर मिलियन डॉलर आके भी बजाय ये अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे, ये इसका कारोबार करते हैं। वकील की जान की कीमत 1 करोड़, मजदूर की जान की कीमत 20 रुपया। मेहनत कशों को तकसीम किया है। मेहनत कश जहाँ आज महंगाई पे बात करे, पेट्रोल पे बात करे, वो कहते हैं हमें जीने दो, हमें कत्ल ना करो। दुनिया 21वीं सदी में पहुंची है, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंची है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और यहाँ हम कहते हैं कि हमें जीने दो, क्यों कत्ल कर रहे हो? हम किस सेहत में जी रहे हैं? हम मगरिब को गालियां देते हैं। कभी मगरिब गए हैं? कुत्तों की हैसियत हमारे इंसानों से ज्यादा है। उन्होंने कवानीन बनाए हैं जानवरों के हकूक पे, हमारा क्या है? हम तूकते हैं इनके ईरानी प्रॉक्सी साजिश पे, हम तूकते हैं इनके हम टूटते हैं हर उस माइंडसेट पे जो अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा कहता है। आज मैं जब आ रही थी अपने मुखला साथियों के साथ, मैं बलोचिस्तान बार कौंसिल की भी मेंबर हूँ, और मुझे फख्र है अपने मुखला साथियों पे जिन्होंने कतन पे कतन वक्त में भी कानून के बालादस्ती के लिए काम किया। आज हमारा बास मोहम्मद शहीद जिंदा होता तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं होती। आज हमारा अस्कर खान जिंदा होता तो हमें इसकी जरूरत नहीं होती। आज हमारा संगत जमालदीनी जिंदा होता तो हम बच्चों को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे उस्ताद कत्ल कर दिए जाते हैं, हमारे वकील कत्ल कर दिए जाते हैं, हमारे डॉक्टर कत्ल कर दिए जाते हैं। इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है।
अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहती हूँ, और मगर मैं चाहती हूँ कि एक बात अपने साथियों को बता दूँ कि मंजूर परवीन भाई, ये जद्दोजहद आसान नहीं है, ये सिर्फ आगाज है। बहुत सारे माइंडसेट, बहुत सारे आलाइकार आपके रास्ते में आएंगे। हमने भी एक ऐसे ही धरना दिया था, 4 दिन हम बैठे थे उस सर्दी में अपने 100 जनाजों के साथ। हम पे एक मजहबी गिरोह मुसल्लत किया गया। हमारा फैसला इस्लामाबाद से लिया गया। तो खुद को तकसीम न करना मेरे प्यारे लोगों, जब तकसीम होते हैं तो मरते हैं, फिर वो फिर पश्तून में आफरीदी होगा, वो पश्तून में दूरी होगा, वो पश्तून में काकड़ होगा, कोई किसी के लिए नहीं उठेगा। एक दूसरे को तकसीम नहीं करना है। चलो के चल के सियासी मकामी रोके कहे कि हमको जंग व जदल के चलन से नफरत है। हमें किसी का जमीन छीनने का शौक नहीं, हमें खुद अपनी जमीन पर हिलों की आजत है। चलो कि आज सभी पायमान रूहों से कहे कि अपने हर एक जख्म को तबाह कर ले। हमारा राज हमारा नहीं सभी का है। चलो कि आज सारे जमाने को राजदा कर ले। बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का, बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाए। बहुत दिनों से है ये सख्त हुक्मरानों को कि दूर दूर के मुल्कों में भूख हो जाए। बहुत शुक्रिया जय रमना। बुजुर्गों, माँ बहनों, देखा आपने, अब ये पख्तून, हजारवाल और बलोचिस्तान की माए बहनें बेटियां तक मजबूर कर दी हैं मैदान में आने के लिए। और ये फौज है, बलोचों को गायब कर रही है, उन्हें शहीद कर रही है, कबायलियों को गायब कर रही है, उन्हें शहीद कर रही है। मैं कबायलियों भाइयों, मां बहनों बेटियों और बलोचों भाइयों बहनों बेटियों, आपको मैं दिखाना चाहता हूं सिर्फ एक जरा सी झलक। एक पंफलेट आप देख लीजिए कि मिसिंग पर्सन अभी एमक्यूएम के 2013 से, मैं 92 से बात नहीं कर रहा, 2013 से लेकर आज तक 500 से जायद लापता हैं और हजारों जेलों में हैं और सैकड़ों शहीद कर दिए गए हैं। 2013 से 2018 तक जरा पंफलेट दिखाइए जरा, जो ये देखिए, जरा नीचे कीजिए इसको थोड़ा सा। नहीं, ये ऊपर नजर नहीं आ रहा। ये देखिए, ये मिसिंग पर्सन है। ये देखिए, ये ऊपर लेके जाइए जरा, ये सब मिसिंग है। इनकी माँ बहनें, बुजुर्ग, इनके बच्चे सब मुंतजिर हैं इनके, मगर फौज के कमर बाजवा को, आईएसआई के चीफ को कोई रहम नहीं आता, कोई रहम नहीं आता, कोई रहम नहीं आता। इन पर खैर खुदाबंदी नाजिल होगा। मैं फौज के बाकिरदार, फौज के गयूर सिपाहियों, अफसरान से कहता हूं, सारे बेईमान नहीं है फौज में। चंद करप्ट जर्नल है जिन्होंने पूरी फौज को अपने कब्जे में कर रखा है। ऐ बहादुर कौम से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले फौजियों, अफसरान, निकलो और इनको करप्ट जर्नलों को पकड़ो और खुदा की कसम इनकी बाहर से दौलत को ले लेकर, इनकी औलादों को जो बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं,
بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چاہے چیف جسٹس ہوں، چاہے ججز ہوں سپریم کورٹ کے، ان کی اولادوں کو بھی باہر سے لاؤ، ان کے پیسوں کو بھی لاؤ، ان جرنیلوں کے پیسوں کو باہر سے واپس لاؤ۔ اتنا پاکستان میں خدا کی قسم ان جرنیلوں، کرپٹ اور ججز سے اتنا پیسہ پاکستان میں فوجی جوانوں، غیرت مند فوجی بھائیوں، غیرت مند باغیرت فوجی افسران، اٹھو ملک کو بچا لو، ورنہ یہ 93,000 کی طرح پھر ہتھیار ڈال دیں گے اور یہ ملک بھی گوا دیں گے۔ خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے فوجیوں سے، فوجی افسران سے، فوجی سپاہیوں سے کہتا ہوں، کمر کسو، اللہ کا نام لو اور کرپٹ جرنیلوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ اور پاکستان کا دفاع مضبوط کرو، پاکستان کو مضبوط کرو، پاکستان کو خوشحال کرو، پاکستان سے بڑے راشائی کو ختم کرو، پاکستان سے جاگیردارانہ نظام کو ختم کرو، پاکستان میں جو بے لگام کیپٹلزم ہے، انکنٹرولڈ کیپٹلزم ہے، اس کا خاتمہ کرو۔ مجھے بہت سارے وہ آ رہے ہیں، کیا نام ہے، میسیجز کہ وہ قوم دیکھنا چاہتی ہے کہ غیرت مند پختون قوم کی بیٹی بہن جس کے دامن پر سورج کی کرن بھی دھبا نہیں ڈالتی، اس کے ساتھ آج پاکستانی فوج کیا ظلم کر رہی ہے۔ دیکھ مجبوراً اب مجھے اب دکھانا پڑے گا، بہت لوگوں کی یہ درخواست ہے، انہوں نے مجھے قسم دی، اب میں دکھا رہا ہوں۔ دیکھیے ذرا، دیکھیں ذرا کلوز نہیں ہو سکتا یہ، اور ہاں یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں قوم کی بیٹی کے ساتھ، میری قبائلی بیٹی بہن کے ساتھ کیا کر رہا ہے فوجی ہے۔ یہ طالبان کو پکڑنے گئے یا ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ کرنے گئے؟ بے شرمو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بے غیرتو، بس کرو۔ میری باتیں تو کڑوی لگیں گی، کیوں؟ الطاف حسین نے پہلے دن سے سچ بولا، بکا نہیں، جھکا نہیں، ڈرا نہیں۔ موت 10 مرتبہ میرے سامنے سے گزر گئی، کل نفس ذائقۃ الموت، جس دن موت آنی ہوگی آ جائے گی، ہر کسی کو مرنا ہے۔ لیکن اب تو ذرا دیکھیے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ فوج کے افسران جرنیل کتنا ہی کرپشن کیوں نہ کر لیں، ان کا نہ آڈٹ ہو سکتا ہے، ان کا نہ کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ کرپٹ جرنیل جنہوں نے اربوں کھربوں روپے ملک کے لوٹے ہیں، یہ ماورائے آئین و قانون ہے۔ کب تک ملک کے لوگوں، 22 کروڑ لوگوں، تم لوگ منہ پہ تالا ڈالے چپ بیٹھے رہو گے؟ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو۔ حضور اکرم سرکار دو عالم، نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کر دیتے، سارے دشمن اندھے ہو جاتے، سارے دشمن اندھے ہو جاتے۔ اور حضور انہیں نظر ہی نہیں آتے۔
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، وہ نبی آخر الزماں ہیں، وہ تو کر لیں گے، لیکن انہیں مثال دنیا کے لیے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بنانی تھی۔ اپنے عمل سے حضور نے کہا اگر جان مشکل میں ہو تو اپنا گھر، اپنا علاقہ چھوڑ دو، ہجرت کرو۔ ہجرت کرنے والوں کو بڑی خوشخبریاں دی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو قربانیاں تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی دی، گرم گرم نیزوں سے داغا گیا، بڑے بڑے پتھر ان کے سینوں پہ رکھے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے۔ بغیر قربانیوں کے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جنگ احد میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، آپ لہو لہان ہو گئے تھے۔ کیا وہ چاہتے تو کفار کو ایک منہ سے لفظ نکالتے اللہ پورا کرتا اور کفار وہیں پتھر کا بن جاتا، لیکن حضور کو صحابہ کو تربیت دینی تھی کہ جد و جہد میں یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں، حق پرستوں، تمہارا مذہب کوئی بھی کیوں نہ ہو، تمہارا دین کوئی بھی کیوں نہ ہو، تمہارا مسلک عقیدہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، تم ڈٹے رہو، اٹھو، پاکستان کو بچاؤ، پاکستان کو بچاؤ، پاکستان کو بچاؤ۔ کہنے دو الطاف حسین دشمن، ارے چھوڑو، مت آنے دینا الطاف حسین کو، یار آپ پاکستان کو بچا لو، آپ خوش رہو، پاکستان خوش رہے، بس۔ بالآخر ہمارے بزرگوں کا بھی تو بنایا ہوا پاکستان ہے نا، لیکن اب سندھ میں جو ہے وہ نعرہ اب یہ دلوں میں بیٹھ چکا ہے کہ کبھی مہاجر سندھ میں اکثریت کے باوجود 70 ملین مہاجر ہیں، 7 کروڑ مہاجر سندھ میں، لیکن کبھی حکومت نہیں بنا سکتے، لہذا اب ہر مہاجر کا پرزور مطالبہ بنتا جا رہا ہے، سندھ میں ہوگا کیسے گزارا، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، سندھ میں ہوگا کیسے گزارا، آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ پیار سے کر لو یا لڑکے کر لو، جس طرح چاہے کر لو، یہ تمہارے اوپر۔ میری ماں بہنوں بزرگوں، آپ نے میرے قبائلی بھائیوں، بلوچ بھائیوں، آپ نے دیکھا مہاجر کتنے غائب ہیں، کتنے شہید ہو گئے، دونوں کی تصاویر آپ کو دکھائیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں ذرا مہاجر کارکنوں آپ سے مخاطب ہوں، جن کے ایمان ڈگمگا گئے، جن کے قدم لڑکھڑا گئے، میں ان سے مخاطب ہوا، جن لوگوں نے تحریک مہاجر قوم، شہداء کے لہو، نظریے سے غداری کی، شہداء کی قربانیوں کی بدولت وہ سینیٹر بنے، وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے، وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے۔ آج بھی عوام نے ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھی تھی، الطاف حسین کے کہنے پہ ووٹ دیا تھا۔ اگر ان میں ذرہ برابر غیرت ہوتی تو وہ حرام، آج بھی تنخواہ لے کے حرام کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، حرام حرام حرام۔
اپنی اولادوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں. ان مہاجر قوم شہداء کے غداروں کو میں یہ یعنی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے آگے توبہ کرو، توبہ. اگر میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ان میں ذرہ برابر شرم نام کی کوئی چیز ہوتی، اگر یہ ایک نطفے سے پیدا ہوئے ہوتے، ان میں شرافت کی ذرہ برابر رمق باقی ہوتی، تو پہلے یہ الطاف حسین کو چھوڑنے سے پہلے یہ الطاف حسین اور قوم کی امانت واپس لوٹاتے، پھر جس جماعت میں جاتے شامل ہو جاتے، پھر کوئی ان کو گناہ نہیں پڑتا. بے غیرت عوام نے تمہیں ووٹ دیے، تمہیں جانتا کوئی نہیں تھا، بے شرمو بے غیرتوں. عیش کر لو، کتنا عیش کرو گے، خدا کے دیر اندھیر نہیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ایک نہ ایک دن تم پہ برسے گی برسے گی برسے گی. مہاجر قوم کے جو غدار ہیں، غدار جنہوں نے اربوں خربوں روپے بنا لیے، چھتیں بیچی، چائنا کٹنگ کی، رینجرز کے ساتھ، ISI کے ساتھ، پولیس کے ساتھ مل کر چور بازاریاں کی، ڈکیتیاں کی، وہ آج بھی قوم کو بہکا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم احتجاجی مظاہرہ کریں گے، کبھی کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، کبھی کہتے ہیں ہم یہ کریں گے. لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ بھوک ہڑتال کر لی، بہت ہو گیا، اب گھروں کو جاؤ، اب مظاہرہ ہوگا رینجرز کے دفتر کے سامنے، تو پہلے انہوں نے کہا ہمیں ایسے پاکستان میں نہیں رہنا، پاکستان مرد آباد. پھر میں نے کہا بعد میں یہ آج بھی عیش کر رہے ہیں اور فوجی انہیں گلے لگائے ہوئے. فوجیوں کو ایسے خود غدار ہیں، ایسے غدار فوجیوں کو ایسے غدار لوگوں کی ضرورت ہے. اگر ان میں ذرہ برابر غیرت ہوتی تو یہ دیگر ساتھیوں کی طرح جیلوں میں جاتے، تشدد برداشت کرتے، اور اگر جان کی قربانی دینی پڑتی تو جان کی قربانی بھی دے دیتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. نواز شریف صاحب، آپ پر مقدمے چل رہے ہیں. میرے گھر پہ جب آپ کی حکومت تھی تالا پڑا، اگر آپ اسی دن بول دیتے تو آج آپ کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. آپ بھی مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے جب میرے گھر پہ تالا ڈالا انہوں نے، میرے گھر پہ چھاپا مارا انہوں نے. لیکن میرے اندر اتنی شرافت ہے کہ اگر نواز شریف کا احتساب کرنا ہے تو عمران خان کا بھی احتساب کرو، زرداری کا بھی احتساب کرو، میرا بھی احتساب کرو، ہر آدمی کا احتساب کرو. نکالو جائیدادیں کس کس کی کہاں پہ، ملک اور بیرون ملک نکالو. کشمیر میں پکڑتے ہیں، صبح چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تو ابھی تک سینکڑوں لاپتہ ہیں، صرف مہاجر. بلوچ کتنے ہیں، کتنے پختون ہیں، یہ تو پختونوں اور بلوچوں کو زیادہ صحیح طریقے سے معلوم ہوگا. کشمیر میں وہ مظالم نہیں ہو رہے جو پاکستان میں پاکستان کی فوج اپنے پاکستانیوں پہ کر رہی ہے، اپنے پاکستانیوں پہ کر رہی ہے، اپنے پاکستانیوں پہ کر رہی ہے. میں فوج کے ایماندار افسران سے درخواست کر چکا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کر چکا ہوں، پاکستان کو بچا لو. یہ جنرل دیکھو، یہ ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوا تھا، یہ راحیل شریف، اس نے سعودی عرب میں نوکری پکڑ لی.
اسی طرح اور جتنے ISI MI کے لیفٹیننٹ جنرل جتنے بھی ریٹائرڈ ہوئے، جنرل جتنے بھی ریٹائرڈ ہوئے، وہ سب جمع ہوتے، تجربہ تھا، جمع ہو کے کشمیر پہ حملہ کر کے کشمیر کو آزاد کرا لیتے، 71 کا بدلہ لے لیتے شکست کا، لیکن باہر جا کے نوکریاں کر رہے ہیں، اربوں خربوں روپے کی نوکریاں کر رہے ہیں باہر، بے غیرت، بے شرم۔ کیا یمنیوں پہ جو حملے کر رہے ہیں یہ کیا یمنی مسلمان نہیں؟ کیا سیریا کے لوگ مسلمان نہیں؟ کیا ایران کے لوگ مسلمان نہیں؟ مت بے وقوف بناؤ، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک ایک انفارمیشن سب کے پاس ہے۔ آج کے دن تک کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہیدوں کو ان کے جوارح ان کے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، جو زخمی ہونے سے احتیاط کر، جو یتیم بچے ہو گئے ہیں اللہ ان کی غیب سے کفالت کا بندوبست کرا دے، جو بیوائیں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کر دے۔ اے اللہ پاکستان میں انقلاب کا ذریعہ بنا دے، پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو جگا دے، فوجیوں کو جگا دے، سپاہیوں کو جگا دے، تمام اداروں کو جگا دے، ججز کو جگا دے، وکلا کو جگا دے، صحافیوں کو جگا دے، اینکر پرسن کو جگا دے، سب میدان میں آ جائے اور پاکستان کو بچا لے، پاکستان کو بچا لے، پاکستان کو بچا لے۔ خدا